جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل روحانی اور سیاسی، وہ خلیفہ وہ جناب صدیق اکبر کہ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، میں اور اللہ کا آخری رسول ہوں، تو جنہوں نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک یا رسول اللہ کہا وہ حضرت صدیق اکبر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر یہاں علامہ اقبال کا قلم بھی جنبش میں آیا اور کہنے لگا آمن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، آمن الناس، تمام دنیا میں، تمام لوگوں میں، ناس لوگوں میں، تمام لوگوں میں جنہوں نے سب سے بڑھ کر حضور کی خدمت کی وہ آمن الناس بر مولا ماں، آئے ہائے کلیم اول سینہ ماں، وہ ہمارے طور کے پہلے کلیم جنہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں سب سے پہلے گفتگو کی، وہ حضرت صدیق اکبر۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ان کی ہمت مردانہ، وہ ہمت مردانہ کیا تھی کہ جب 2.5 نبی پیدا ہو گئے، آپ کو خلافت ملی، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، ادھر جناب کیسر و کسریٰ کی فوجیں بارڈر پہ آ لگی، تو وہ ہمت او، اس نے وہاں وہ فیصلے کیے کہ جس نے امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھی، وہ ہمت او کشت ملت راچوں ابر، آپ کی جو ہمت ہے وہ ملت کی کھیتی کے لیے ایسے کام کر گئی جیسے بارش کھیتی کے لیے کام کرتی ہے، ملت کے لیے اس نے وہ کام کیا۔ اور ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اور آپ حضور کے اسلام کے بھی ثانی، یعنی حضور نے پہلے دعوت دی اور پہلا سب سے قبول کیا تو دوسرے مسلمان، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبینا صلاۃ والسلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی لوگوں نے مجھ پہ ایمان لایا اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے اے صدیق، اور فرمایا مجھ سے لے کر قیامت تک اب جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کا ثواب تجھے پہنچتا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن جو سایہ بن کے رہے، بالکل سایہ کی طرح ساتھ رہے، وہ ہر مقام پر ساتھ رہے، ان کو حضرت جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جن کو ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں تمام دلوں کو دیکھا، حضور کے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کے نہیں پائے، اور ان میں سے جو سب سے پہلا نمبر آیا وہ جناب صدیق اکبر کا ہے۔ ان تمام دلوں میں سے جو پہلا نمبر انتخاب کیا گیا ہے وہ حضرت جناب صدیق اکبر کا دل ہے۔ استادہ نے شعر پڑھیا سی پچھلے سال، فرمانے ایسے موقع تھے، ایسے مہینے تھے، فرمایا ہاں نال ہاں لا کے سویندائی او عشق والیاں نو ایویں سلے دیندائی۔ آج دیکھو نا، اج بھی حضور دے نال اسی طرح جلوہ کرن آپ دے قدمین وچ، ہاں دے نال ہاں لا کے سویندائی۔ حضرت صدیق اکبر آپ دی جڑی پہلی زندگی آپ نے حضور دی خاطر کتنی تکالیف برداشت کیتیاں، وہ تو ایک بڑا لمبا سلسلہ کہ جدو آپ کلمہ پڑھیا آپ نے جا کے بیت اللہ وچ دعوت دیتی تے سارے مشرکین مکہ آ گئے، انہوں نے آپ نو اتنا ماریا اتنا ماریا اتنا ماریا کہ آپ دی جڑی نک مبارک ہے چہرے دیاں اے کھاکھا نال اے بالکل گم ہو گئی، اتنا سج گیا آپ دا چہرہ، تے آپ دے رشتہ دار آئے اور آپ نو چک کے لے گئے، آپ دی والدہ بھی آئیاں، سارے گھر والے آئے چک کے لے گئے، تے جدو ہوش آئی تے انہوں نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر دی کی حالت ہوئی پئی، تے آپ نے انج اکھاں کھولیاں تے فرمایا ما فعل رسول اللہ، سناؤ حضور دا کی حال ہے۔ بس اے سبق ہے جناب صدیق اکبر دی طرفوں کہ قیامت تک امت تے جیسے بھی حالات رہن انہاں حضور دی عزت اور ناموس دی پوچھنا کہ ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف تا نہیں کسی نے بکواس کی تھی، آپ تک تا نہیں کوئی پہنچیا، ساڈی خیر ہے، گردنہ ایتھوں لتھ بھی جان تک کوئی گل نہیں، ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوتے کوئی حرف نہ آوے۔ اے حضرت صدیق اکبر نے سانو سبق دیتا۔
لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ہم نے اپنی حیات جو بھی ایک ناقص گزاری، اس میں جو ہم نے اللہ کا سب سے بڑا دوست دیکھا اس کا نام خادم حسین رضوی ہے، اور جو اس آیت کے مصداق پہ پورا اترتا ہے کہ نہ اس کو خوف نہ کوئی غم، اس کو ایک ہی خوف کہ کہیں قیامت کے دن ہم حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں، کہیں قیامت کے دن ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں، کہیں قیامت کے دن ہم حسنین کریمین کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جائیں کہ آپ کو میرے نانے نے ایمان سے نوازا، اپنے دین سے نوازا، اور تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ببانگِ دہل کہیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے کہیں گے کہ ہمارے والد نے، ہمارے قائد نے، ہمارے مرشد نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے ہادی نے ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا حضور کے دین پہ کام کر کر، اور ایسا کام کیا، فرمایا کہ دنیا میں کام 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 کام، قبر میں جا کے صدیوں آرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے ان کو اتنی جلدی بلا لیا، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ان سے لوگ نسبتیں جوڑتے ہیں ہماری یا کسی کی بھی، کسی کام میں بھی، تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس چھٹاکی علم ہوتا ہے وہ سنبھال نہیں سکتا، چھٹاکی علم بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ حضور کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، کہ امام احمد رضا بچے کس طرح، جس کے بعد ذرا کے علم تھا اس نے جا کے کسی نے رب کو ہاتھ ڈالا، کسی نے انبیاء کو ہاتھ ڈالا، کسی نے اولیاء کو ہاتھ ڈالا، کسی نے صحابہ کو پڑھ گیا، کوئی آل بیت کو پڑھ گیا۔ تو امام احمد رضا نے اپنا علم اور اپنا ایمان بچایا کس طرح؟ تو فرماتے تھے امام احمد رضا اپنے آپ کو نیچے لے آئے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے، اور پھر غوث پاک کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے در کا سگ ہوں، فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در اور در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اہل نظر، اہل علم و دانش، اور وہ تمام افراد جن کے نزدیک کوئی تو حق کا پیمانہ ہوگا کہ ایک شخص جو نہ اپنی بات سے پھرے، نہ اپنے علم میں کسی کا پایا ہو اس کا، نہ عمل میں، نہ فضل و دانش میں، نہ طریقت میں، نہ شریعت میں، نہ سیاست میں جس کا ہم پلہ ہو کوئی، تو آپ کے نزدیک کوئی تو پیرامیٹر ہوگا، کوئی تو پیمانہ ہوگا جس پر انسان کو ناپا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جس نے اپنی زندگی ایسے گزاری کہ اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی داغ تو دور کی بات، کسی قسم کی غیر کے کردار کی بھی کوئی چھیڑ نہیں، اور جب وہ دنیا سے گیا تو لوگوں نے دیکھا تمہارے نزدیک کوئی تو پیمانہ ہوگا، یارو تواڈے نزدیک کوئی تے پیمانہ ہو سی جس تے تسی آکھو اس تے بندہ پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے قائد نو ہر وہ وصف دیتا جڑا دنیا تے موجود سی،
جڑا دنیا تے ظاہری طور تے موجود سی جس تے بندہ کوئی پورا نہیں اتر سکدا ساڈے قائد نے پورا اتر کے دکھایا. ہن تے تہاڈیاں اکھاں کھل جانیاں چاہیدیاں, ہن تے تہاڈیاں اکھاں کھل جانیاں چاہیدیاں کہ وہ کیڑی شے ہے جڑی ساڈے قائد چ رہ گئی ہے. جے تسی دنیا تے نہیں منیا انہیں آخری جاندے ویلے بھی تانوں وکھا گیا کہ حضور دے غلام دنیا تو ایویں جاندے جڑا انہاں نال وفا کرے, انہاں نال وفا کرے پھر کائنات دی ہر چیز اندے نال وفا کردی, پھر کائنات دی ہر چیز اندے واسطے بچ جاندی. قیامت تک جو اس بارگاہ کا ہو گیا وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں ہے, ادھر لو لگنے کی دیر ہے, پھر دائیں بائیں نظر جاتی ہی نہیں. پھر وہ دیتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں, وہ نوازتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں, وہ شان وہ دیتے ہیں کہ لوگ یوں دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ پھر حد کر دیتے ہیں کہ رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے, اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے. بس اس کوچے تک پہنچنا بات ہے, جو یہاں تک پہنچ جائے پھر اس کے لیے کوئی دوسری چیز رہتی نہیں. حضور سے وفا, بس یہی ہمارا دستور ہے اور یہی منشور ہے. باقی کوئی پھیرے لاوے اسرائیل دے تے کوئی پھیرے لاوے ادھر ادھر دے, انہوں نے صرف اتنی گل ہے کہ ایک پھیرا حضور دے دربار دا لاؤ, اس بارگاہ چ ایک باری آ جاؤ, نہ تہاڈی معیشتاں دے رولے رہنے تے نہ تہانوں کسے دے رولے رہنے. اگر ہو جاوے حضور دا غلام او پھر غیر ملکیاں دے پھیرے نہیں لاندا, او پھر جنہاں نو تسلیم نہ کیتا ہوئے انہاں دے پھیرے نہیں لاندا, بلکہ اٹھ کے رات نو اپنی رعایا دی خبرگیری کردا. او پھر حضرت عمر دا غلام ہو جاندا, او پھر رات نو اپنی کنڈ تے توڑے لاد کے غریباں دے گھر پہنچاندا. او باہر ملکاں دے پھیرے نہیں لاندا, او غیر ملکیاں دے نہ انہوں جان دی لوڑ پیندی, بلکہ غیر ملکی سفیر آ کے کہندے عمر تو سانو مار چھڈیا. جڑی قوم جانوراں نو پانی پلان تے لڑدی سی اج اس نو تو اس لینڈ وچ کھڑا کر دیتا کہ او اللہ دے سامنے سر سجود ہے. اے او گلاں جڑیاں کراں گے ویلے آن تے, کوئی دور نہیں, اور کرنیاں بھی آندیاں, صحیح کرنیاں آندیاں. قبر وچ بھی حضور دی بارگاہ قبر وچ بھی تو حضور دی بارگاہ پیش ہونا نا. ما کنت تک آخری سوال واسطے, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل واسطے آخری سوال واسطے پیش ہونا نا, تو تانوں یہ یقین بھی ہے کہ تسی پیش ہونا حضور دی بارگاہ, تو کیوں نہ با وفا ہو کے پیش ہو جاؤ. اتھے وفا کر جاؤ, اتھے تانوں اس سوال دی جواب دی لوڑ ہی نہیں پینی, سارے جواب خود بخود آنے شروع ہو جان گے. تے پیش ہونا بھی ہے تے با وفا کیوں نہیں ہو جاندے, با ادب کیوں نہیں ہو جاندے. آج ویڑا حضور دے در تے آؤ, آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ. اور تہاڈے واسطے پناہ وے کہ تسی سربراہ ہو, تہاڈے نال یہ گلاں نہیں جچدیاں کہ تسی انہاں دے واسطے ہمدردیاں رکھو یا انہاں ملکاں جاؤ جنہاں نال ساڈا جغرافیائی اختلاف بھی اور نظریاتی بھی, اور کدی بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, تہاڈے دوست نہیں, تسی انہاں نو تسلیم کر لو, انہاں نو کچھ بھی کر لو, انہاں نو ایتھے لیا کے گھر رکھ لو, انہاں تہاڈے نال راضی نہیں جے ہونا. ہاں ایک قرآن دا فیصلہ, ساڈی تے گل ہی کوئی نہیں, یہ قرآن دی نص قطعی ہے, انہاں قیامت تک تہاڈے نال راضی نہیں ہونا. تسی انہاں دیاں ساریاں منی آؤ, انہاں تہاڈی ایک بھی نہیں مننی. وہ کہندے جی رائے دا احترام دی جگہ ہن رائے دی برداشت دی گل ہونی. اسی کیا تسی احترام کرو برداشت کرو, سانو کوئی نہیں. ساڈا ایمان ہے اس گل تے کہ من سب نبیًا, تسی اس نو رائے نو جدھر مرضی مروڑ کے لے جاؤ, ساڈا ایمان اتھے ہی کھڑا جے کہ من سب نبیًا, گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. تسی یہ جتنے مرضی ہیلے مکاریاں جتنی مرضیاں کر لو, یہ گل نہیں بدل سکتی. بدلے گا زمانہ, قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد, فرمان نہیں بدلا جائے گا. ایک قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ اس مسئلے کوئی مسلمان دوسری رائے رکھے, کیونکہ اس مسئلے تا جانور بھی دوسری رائے نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا زمین اور آسمان دے درمیان کوئی شے ایسی نہیں اے نہ جاندی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہاں. اور تسی کہندے ہو میں استاداں دی ڈائری چ ایک لفظ پڑھیا, اس لفظ دی تشریح کرن واسطے وہ زبان چاہیے, وہ معیار چاہیے. آپ نے فرمایا وہ کہندے کہ اسی کسی بھی نبی دی احانت نو انہاں دے پادری کہندے کہ اسی گناہ سمجھدے ہیں. آپ نے فرمایا وہ خالی گناہ سمجھدے ہیں,
اسی اس نو واجب القتل سمجھنے ہیں. اے ساڈا تے انہاں دا فرق ہے. اے لفظ پڑھے نا جدوں دے میں کہ واہ 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 میرے قائد دی بصیرت دیکھو. میں گناہ سمجھ دے ہون گے انہاں دے نزدیک کہ ٹھیک عمل نہیں. مطلب اے جڑی نبیاں دا احترام ہے, جتنی بھی مقدسات ہیں انہاں دا احترام, انہاں دی توہین انہاں دے ہاں نامناسب ہے. ایک نامناسب جا گناہ ہے ساڑھے ہاں, یہ نامناسب گناہ تو ہوئے گا لیکن اس دی سزا بھی ہے وہ سر تن سے جدا ہے. اور آخری بات اس مہینے دے حوالے نال ساڑھے قائد نے سانو ایک دن دسیا, آپ جدو اے سکوتے ڈھاکا اور اے پی ایس یہ سارے واقعات آتے ہیں, آپ نے مینوں اسپیشل بھیجا کہ میانی صاحب جاؤ فلانی جگہ تے ایک قبر دیکھنا, اتھے ایک لائن ہوگی قبراں دی, اتھے لکھیا ہویا کہ اس شخص دی موت سکوتے ڈھاکا مشرقی پاکستان دی وجہ نال ہوئی. فرماندے سن یار اتھے لکھیا کی ہویا, اتھے لکھیا ہویا علامہ مولانا. فرمایا کدھر ہور کسے قبر تے تینوں اے ملے نہ لکھیا ہویا کہ اے ساڑھے علاوہ کوئی ساڑی لین تو علاوہ کوئی بندہ اس غمنا دنیا تو چلا گیا تے تامی مینوں دسی. فرمایا اے ساڑھے وچ ہوئی لوگ ہیں کہ جنہاں نوں اے برداشت ہی نہیں ہویا کہ مشرقی پاکستان ٹوٹیا کیوں, اس غمنا دنیا تو چلے گئے. تے وطن دے نال محبت دے جڑے نا او تعویز او کسے ہور دے گالے چ پاؤ. ہاں ساڑھے دلاں تے نقشے اے وطن دی محبت دے تعویز تانوں کسے ہور نو سبق پڑھان دی ضرورت ہونی. ساڑھے تے دلاں تے نقشے پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. اے صرف زبانی کہنا دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان, اے جس دن موقع بڑھیا نا اس دن تانوں دساں گے دل دل پاکستان ہے کہ نہیں. اس واسطے کہ ساڑا مرشد اقبال سانو یہ کہہ گیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا دل دل پاکستان تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ساڑی اکھاں وچ بھی ان دی قدر ہے تے ساڑے دل وچ بھی اس دی قدر ہے. اے تویز کسے اور نو پواؤ, ٹھیک ہے. ساڑی تے دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں سے قربان. جس کو پوچھو جناب بیٹ پٹو عاشق رسول ہے تے پتر دین دی واری آوے کہنے نہیں بچیا گھروں نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک. اے مولی خادم تاں گلاں کرنا اپنے پتر پہلے اگے رکھدا. میرے دو ہی پتر سن, میں دوویں ڈی چوک وچ لے گئے ہوئے اور 4 دن میں پوچھے بھی نہیں مر گئے کہ زندہ. اے گل ہوندی جڑے اپنے پتر یورپ وچ پڑھائے نا پھر تقریر ناموس رسالت پر کرے وہ پھر لبیک دے نعرے کنے مجمع چ لانے. پھر کہنا تو بھی کہہ سبحان اللہ, وہ سینہ پاڑ کے کہ وہ درخت لگنا ہے جنت. میں کہا جلا ہویا ان درخت نہیں لگ دے, درخت تاں لگ دین پہلے گردن حضور دے در تے رکھ, ہاں پھر درخت جنت وچ لگ دین. میں پکی تواڈے نال گل کر رہا ہاں جی. اپنے پتر بچا کے لوگوں دے پتر, میں اپنے پتراں نوں کہیا سی پہلے تسی مرو باقی کوئی اور مرے. ڈی چوک میں دستا ہوں یہ گل اس واسطے صرف دستا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھن کہ ایویں گلاں کردا. ایک رات میں اتنے ستیا گڈی بھی ٹیک لا کے ادھی رات کا ویلا ہویا تو دڑالو ہی میرا دروازہ کھلیا, پھر دڑالو ہی بند ہویا. میں کہا کیڑا بندہ ادھی راتی میری گڈی چ وڑے. ویکھا تو میرا وڈا پتر کہندا اٹھو بادشاہ ستے پے ہو. اور میں کہا کی ہویا تینوں ادھی راتی؟ وہ کہنے لگا باہر حملہ ہونے لگا تسی ستے پے ہو. میں کہا ہن پھر جدوں دوویں پیو پتر سی اور تے ایسی کوئی نہیں. میں کہا سچی گل دس اور تے سنن والا کوئی نہیں, دوویں پیو پتر مرنا ہی. اینجے میں کو پوچھا, میں کہا نہ ہوئے تیرے دل بھی دھڑک رہے ہوئے میرے پیو. میں کہا مرنا ہی, کہندا جی مرنا ہے. میں کہا پھر ویل چیئر کڈو چلیے. غازی نہیں نہیں لبیک یا رسول اللہ, بس بیک یا رسول اللہ.
لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ توجہ. غازی صاحب دے جنازے تے نا کچھ لوگ دیکھ رہے سن سٹیج تے کوئی گڑبڑ ہو رہی سی. کہن سن چلیے تو میرا وڈا پتر جڑا انہوں نے میری ویل چیئر نپ لئی. او ایک لیڈر نو کہن لگا بھائی جے میرا پیو کوئی رکاوٹ بنے نا کسی مسئلے تے تسی تے آپ چھاڑ مارو گے میں اپنے پیو دی ویل چیئر تو خود تھلے سٹا. پھر سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. انہیں کہا تسی جلے ہوئے ہو میرا پیو غدار نہیں ہے. جے غداری نے کی تھی تو میں انہوں خود اتھے مار کے جاواں گا. ایویں گلاں نہیں ہوندیاں. اسا اپنے پتراں نوں گھر یہی گلاں پڑھاندے ہیں. ہاں جی نہ شیراں تے شیر نہیں گھر شیراں دے تے شیر تاں ہوندے جے بندہ اپنے پتر نوں وہی گل کرے جڑی ایتھے بیان کر رہا. میں اپنے پتراں نوں گھر روٹی کھاندا وی میرے نال جدوں اول تک کھاندے ہی نہیں ڈر کے میرے نال جے کھاون تے میں انہوں کہندا جان دیو جڑے ویل چیئر تے ہون ہوندا تے پتر ہوٹلاں تے چائے ویچ دین. اے جڑی عزت نال روٹی کھا رہے ہو حضور دے دین دی برکت ہے جڑی عزت نال بیٹھے یا جناب گڈیاں تھلے ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہوندے جنہ دے پیو معذور ہون. میں کہا اسلام دی یہ پاور ہے کہ تہاڈا پیو معذور بھی ہے پھر بھی تانوں اسلام عزت نال روٹی دے رہا. میں اس ویلے انہاں نوں تانے دینا روٹی کھاندے بھی تانے دینا تاں پھر وہ اپنی اوقات چ رہندے نا. جڑا بندہ میری وجہ تو ہے ہاں جی دو عالم کی اصلاح میری وجہ سے ہے. ہمیں ویل چیئر ہوتی بھی میری ویل چیئر کون چمباندا. ایک میں کہا دسا اقبال ویل چیئر والے نوں تو 10 روپے کوئی نہیں دیندا میری ویل چیئر نوں لوگ کیوں چم دین. کہندا تینوں پتہ ہے. میں کہا 10 نا یار. کہنے لگا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے. ہاں جی بس اتنی بات ہے. میں ہمیشہ میں تو 1 اکتوبر میں مولانا اعلان کیتا. میں 1 اکتوبر اتنی وڈی کانفرنس مینار پاکستان میں اتنے لکھاں مجمع دے سامنے کیا سی مولوی خادم تے ہوے جڑا 35 روپے لے کے گھروں نکلے سی. اس ویلے پنڈی تے لاہور دا کرایہ 14 روپے سی. منڈے پریشان ہو گئے 14 روپے کیوں جی 14 روپے کرایہ. جیلم تو پنڈی دا راول پنڈی دا کرایہ 2.5 روپے سی. وہ میں اس والے کی گل کر رہا ہوں. 35 روپے لے کے میں گھروں نکلیا. آج اسلام نے سارا کچھ دیتا. آج اسلام کہے مولوی خادم تیری لوڑ پہ گئی ہتھکڑیاں لوا تو میں کہا نہیں جناب ہتھکڑیاں کوئی اور لوائے. مولوی خادم تو منو سلوا کھانے کے لیے بیٹھے. یہ تو قوم موسیٰ. کیوں جی جب صحابہ نے حضور نے فرمایا چلیے تو صحابہ کیا جناب اسی کوئی قوم موسیٰ منو سلوا کھا کے بھی حضور نہیں ٹرے. ساڑھے کو تو کھجورا بھی کوئی نہیں. حکم تو دو گھوڑے سمندر بھی سٹ دیں گے. کمال والی بات. آج اسلام پہ اوکھا وقت ہے. میں وہ شعر مکمل کرا. دھاگے آکھیا موم نو دستے سہی لگی اگ میں نو سڑنا میں ہے سی سڑدی تو جاندی. موم کیا سلیم سمجھو نہ ہی ایتھے جت کی بھی بازی ہر جائیدا ہے. جنوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائیدا ہے. کیوں جدو پولیس والے میرے نال ظلم کر رہے سن نا تے میں ہس رہے سی. میں آکھا جلے ہو جنہوں تسی خوش کرن واسطے میرے نال ظلم کر رہے ہو نا وہ تانوں ویکھ نہیں رہے لیکن جنہاں واسطے میں ظلم برداشت کر رہا ہوں مینوں ویکھ رہے. FIR